بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر خان، پروفیسر آف فزکس، کیریئر کاؤنسلر، گائیڈ، لائف کوچ، ماسٹر ٹرینر، اکیڈیمک اینڈ ایڈمنسٹریشن۔ اس ویڈیو میں لوگوں نے 2 سوال پوچھے تھے، ان کا میں جواب دینے لگا ہوں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ کیا سر ادارے کی پراپر فنکشننگ جو ہے اس کی اچیومنٹ کو چیک کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی ماڈل ہے؟ اس کا جواب ہے ہاں ہے، اس کی ابھی میں بات کروں گا۔ اس کو میں کہتا ہوں PLAAFP ماڈل، اس کی میں بات کرتا ہوں۔ دوسرا سوال لوگوں نے یہ پوچھا تھا کہ سر اکثر ہم سنتے رہتے ہیں کہ ٹیم ورک ہونا چاہیے، ٹیم ورک کی ایفیشنسی پروفیشنسی بہت بہتر ہوتی ہے، اگر ہماری ٹیم پراپر کام نہ کرے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اور تیسرا اس کا کراؤڈری یہ تھی کہ ہمیں کب پتہ چلے گا ہمارا کام مکمل ہو گیا ہے؟ تو ان تینوں سوالوں کے میں 1 بائی 1 جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ این ممکن ہے کہ میری رائے آپ کی رائے سے ڈفر کرے، تو اس میں اگر کوئی آپ کی کیوری ہو تو اینڈ پہ جا کے آپ مجھے فون پہ یا میل پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اس کیوری کو اس کی پراپر جسٹیفیکیشن کر کے آپ کی تسلی کر دی جائے گی۔ تو اس امید کے ساتھ آپ اس کو کمنٹ بھی کریں گے، سبسکرائب بھی کریں گے، لائک بھی کریں گے۔ بڑھتے ہیں ہم اپنے اصل موضوع کی طرف۔ پہلا جو سوال تھا کہ کیا کوئی ماڈل ہے، وہ میں نے جو بات کی ہے وہ ہے PLAAFP۔ یہ ایبریویشن ہے۔ P سے یہاں مراد ہے پریزنٹ، L سے مراد ہے لیولز آف، A سے مراد ہے اکیڈیمک، اگلے A سے مراد ہے اچیومنٹ، اور اینڈ F سے مراد ہے فنکشنل، اور P سے مراد ہے پرفارمنس۔ یعنی اس وقت آپ کے ادارے کے جو کرنٹ سٹیٹس ہے اس کی اکیڈیمک اچیومنٹس کیا ہیں اور اس کا فنکشنل لیول کیا ہے، کیا وہ فنکشن پراپر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، یعنی اس کی پرفارمنس تسلی بخش ہے یا نہیں تسلی بخش ہے۔ یہ وہ ماڈل ہے جس کے ذریعے ادارے کا کرنٹ سٹیٹس ہم چیک کرتے ہیں، اس کے بنیاد پہ پھر آگے فیوچر کی اسٹریٹجی ڈیفائن کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے بڑی خامی جو اداروں میں ہے یا ادارے تعاون نہیں کرتے وہ ہے ان کا اسٹینڈرڈ ڈیٹا۔ ہم نے کچھ KPI بنائے ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے ان کے پاس اسٹینڈرڈ ڈیٹا ہونا چاہیے۔ اگر اسٹینڈرڈ ڈیٹا اویلیبل ہے تو پھر یہ ماڈل جو ہے وہ پراپر کام کرے گا۔ اگر فرض کے اسٹینڈرڈ ڈیٹا اویلیبل ہے اور آپ نے اس ماڈل کو چیک کرنا ہے، اس کے لیے پھر ہمیں اس ادارے کا سوٹ انالیسس کرنا پڑے گا اور پیسٹل انالیسس کرنا پڑے گا۔ اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کاز اینڈ افیکٹ تھیوری کے حوالے سے کہ اگر کام نہیں کر رہا اس کے کازز کیا ہیں، اس کا افیکٹ کیا ہوا ہے، اس کو ہم نے کیسے وہ جو گیپ نکالا ہے اس کو برج کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے پھر ہمیں اس کی مانیٹرنگ اور ایویلیوشن کرنی پڑے گی، شارٹ ٹرم بیسس پہ بھی کرنی پڑے گی، میڈیم ٹرم بیسس بھی کرنی پڑے گی، لانگ ٹرم بیسس بھی کرنی پڑے گی، اور پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ وہ جو ہماری پرفارمنس تھی وہ پہلے سے بہتر ہوئی ہے نہیں ہوئی۔ دوسرا جو سوال آپ کا تھا کہ آپ کی ٹیم جو ہے، آگے میں سلائیڈنگ گزاروں گا، یہ ساری باتوں کی وضاحت آ جائے گی۔ ٹیم ورک آپ کی پراپر کام نہیں کر رہی، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ٹیم ڈیولپ کرتے ہیں تو اس کی جو سٹیجز ہوتی ہیں اس میں آپ ممبر جو ہیں ان کو نہیں شامل کرتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ٹیم بناتے وقت اس کی باٹم لائن جو ہے ان کو فکس نہیں کرتے۔ تو اگر ان چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں، مثلا باٹم لائن فکس کرتے وقت آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے تو آپ نے ایک اسٹریٹجی بنانی ہے جو اچیویبل ہو، اس کو ہم سمارٹ گول اسٹریٹجی کہتے ہیں، اور اس سے پھر آپ اس کی ورک یا پرفارمنس چیک کر سکتے ہیں۔ دوسری بات آپ نے جو ٹیم بنانے میں یاد رکھنی ہے کہ جب آپ اس کا اسٹیچو بنانے لگیں یا اس کی جس کو ہم کہتے ہیں گراؤنڈ رولز بنانے لگیں، تو ہر ٹیم کے ممبر سے اس کی پروفیشنسی ایفیشنسی دیکھتے ہوئے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں جس کا کام اسی کو ساجے، تو اس کا ریٹن ڈاکومنٹ لانے کے لیے ان سب کا میوچل ایگریمنٹ ہونا ضروری ہے، تاکہ سب کو پتہ ہو میرا کیا کام ہے اور مجھ سے انہوں نے کیا کام لینا ہے، میں نے کام کرنا ہے تو مجھے کیا انعام ملے گا، کام نہیں کرنا تو میرا کیا نقصان ہوگا۔ اس کے بعد پھر ٹیمز جو ہیں ان کے ممبر میں ورکنگ ریلیشن شپ ڈیولپ کرنی بہت ضروری ہے، اور پھر جو اس کے مائل سٹون یا ٹارگٹ آپ نے فکس کیے ہوتے ہیں ان کی مانیٹرنگ ایویلیوشن کرنی ہوتی ہے ریگولر بیسس پہ۔ تو پھر ٹیم انشاءاللہ آپ کی کام کرے گی اگر ایسا آپ کریں گے۔ آپ ایسا نہیں کرتے اس لیے ٹیم آپ کے کام نہیں کرتی۔ تو یہ اس کا جواب ہے۔ ساتھ جو کراڈری تھی کہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا کام مکمل ہو گیا نہیں مکمل ہو گیا، تو وہ پتہ چلے گا جو آپ کے لانگ ٹرم ٹارگٹس ہیں، گولز ہیں، وہ اگر اچیو ہو گئے ہیں تو آپ کا کام مکمل ہو گیا ہے، اگر وہ اچیو نہیں ہوئے تو آپ کا کام مکمل نہیں ہوا۔ تو یہ تینوں سوالوں کے میں نے پراپر جواب دے دیے ہیں۔ اب سلائیڈیں جو ہے میں آپ کے سامنے گزارتا ہوں۔ یہ وہ ماڈل ہے جس کی میں نے بات کی تھی، اور یہ ڈیٹا کیسے ہم کرتے ہیں اس کی میں نے بات کر دی ہے، کیا کیا چیزیں ہمیں چاہیے، یہ باٹم لائن کیسے ہم فکس کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی مانیٹرنگ ایویلیوشن کا مسئلہ ہے۔
پھر یہ وہ جو سوال تھا کہ ہمیں ہماری مدد کریں، ہماری ٹیم پراپر ورک نہیں کرتی، تو یہ ٹیم کی یہ جو ریٹرن آپ کو لال نظر آ رہا ہے، اس میں یہ باتیں کہ اہم ہیں۔ اس کے بعد ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے، ٹاسک پرفارمنس کو چیک کیسے کرنا ہے، اور اس کی افیکٹونیس کو کیسے چیک کرنا ہے، بیریئر کو آپ کیسے دور کریں گے۔ اور یہ سلائیڈ آپ کے سامنے جو ہے، ایک طرف ٹوکری آپ کی خالی ہے، دوسری طرف ٹوکری بھری ہوئی ہے، تو یہ سوال کا جواب ہے کہ کیسے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا کام مکمل ہو گیا یا نہیں ہو گیا۔ تو یہ خالی ٹوکری جب بھر جائے گی، یعنی آپ کے ٹارگیٹ جب اچیو ہو جائیں گے، تو یہ گارنٹی ہے کام مکمل ہو گیا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو یہ گارنٹی ہے کام مکمل نہیں ہوا۔ اور یہ جو سلائیڈ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، دیکھیں وہ لکھا جا رہا ہے، یہ اس کا جس کی میں نے گراؤنڈ رولز کی بات کی تھی کہ اس کی ڈاکومنٹیشن ہو رہی ہے۔ اور ڈاکومنٹیشن کرتے وقت یہ جو میں نے ابھی باتیں کی ہیں، ان چیزوں کا اگر آپ خیال رکھیں گے تو ٹیم انشاءاللہ کام کرے گی، اور آپ کے ٹارگیٹ بھی اچیو ہوں گے۔ اس میں اس کی اکاؤنٹیبلٹی کو بتانا ہے، اور یہ ایک کوٹیشن ہے کہ آپ کو یقین کرنا چاہیے ہر چیز ممکن ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو کام کرنے والے ہیں ان کی نیت صاف ہونی چاہیے، انما الاعمال بالنیات۔ یہ آپ نیچے جو لکھا ہوا ہے کہ مکھی اگر اڑتی ہے تو اس کو کوئی نہیں سکھاتا کہ کیسے اڑنا ہے، وہ حالات اس کو سکھا دیتے ہیں، اور اس کے لیے جو چینجز کرنی پڑیں گی ان چینجز کو آپ کو قبول کرنا ہوگا۔ یہ ایک جو سلائیڈ آپ کو نظر آ رہی ہے، پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ میں ابھی ریڈی نہیں ہوں، اس کے بعد درمیان میں جو ایکشن لکھا ہوا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اب میں تیار ہوں، اس کے بعد آگے دیکھیں اوپر خوش ہو رہا ہے کہ اس نے چینج کو قبول کر لیا اور وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ مجھے آپ کے جو ہیں مشورے اور سوالوں یا کومنٹس کا انتظار رہے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ بیسٹ آف لک۔ یہ وہ ریفرنس ہے معیاری جہاں سے یہ مٹیریل میں نے لیا ہے، اور آپ جب جیسے آپ کے کومنٹس آئیں گے اس کو مزید امپروو کیا جا سکے گا۔ ادروائز یہ تینوں سوالوں کے جواب میں نے دے دیے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو۔